السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم کلمے میں لا الہ الا اللہ میں لا کو سمجھ رہے تھے پچھلے لیکچر سے۔ لا سے جو انکار کیا ہو رہا ہے، لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار ہو رہا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے۔ تو مخلوق حاجت روا نہیں ہے مطلب پھر مخلوق کو ہم سمجھ رہے تھے کہ مخلوق کے رہنے کی جگہ کیا ہے۔ مخلوق کے رہنے کی جگہ کو اولیاء اللہ فرماتے عالم کہتے ہیں۔ اور کتنے عالم ہے؟ ٹوٹل عالم جو میجورٹی براڈلی جو کلاسیفائی کرے اولیاء اللہ، 3 قسم کے عالم ہیں، 3 مین عالم ہے۔ ایک عالم شہادت جہاں ہم رہنے، عالم شہادت ہے، عالم برزخ اور ایک عالم ارواح۔ یہ تمام عالم کی مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل سے نکالنا ہے کہ نہ عالم شہادت کی مخلوق حاجتیں پوری کرتی، نہ عالم برزخ کی مخلوق حاجتیں پوری کرتی، نہ عالم ارواح کی۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ عالم شہادت کی مخلوق کون سی ہے، اس کا ٹکاؤ کیا ہے۔ عالم شہادت کی مخلوق کیا ہے؟ 4 قسم کی مخلوق ہے، انسان، حیوان، نباتات اور جمادات۔ اور اس کا ٹکاؤ دیکھا ہم نے، چیک لسٹ دیکھی کہ اس قسم کی، اس مخلوق کی عالم شہادت جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس کا ٹکاؤ کیا ہے، چیک لسٹ کیا ہے، کسوٹی کیا ہے۔ یہ صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ ہوتا ہے اور ٹوٹنا پھوٹنا گواہ جاتا۔ اب یہ عالم شہادت کی مخلوق ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھی۔ اب آج ہم دیکھیں گے کہ عالم شہادت سے ہمیں عالم برزخ کی طرف جو جانے کے لیے جو سواری ہے، جو برج استعمال ہوتا ہے، جو پل استعمال ہوتا ہے، جو فلائٹ استعمال ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ عالم شہادت سے عالم برزخ جانے کے لیے جو سواری کا استعمال ہوتا ہے، اس سواری کا نام ہے موت۔ ایک عالم کیا ہے؟ یہ عالم شہادت ہے، مخلوق کے رہنے کی جگہ۔ اب ہم آج دیکھیں گے کہ عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے جو سواری استعمال ہو رہی ہے، وہ سواری کیا ہے؟ وہ موت۔ موت کو دیکھیں گے ہم۔ موت کیا ہے؟ موت بندے کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں لے کے جاتی ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر کرتی ہے، منتقل کرتی ہے۔ کون سے عالم سے؟ یہاں عالم شہادت سے عالم برزخ تک۔ یہ ٹرانسفر، یہ جو فلائٹ ہے، یہ جو برج ہے، یہ پل ہے جو ہمیں یہ عالم سے وہ عالم میں لے کے جائے گی، وہ پل کا نام، وہ برج کا نام، وہ فلائٹ کا نام، وہ موت۔ موت کیا ہے؟ بندے کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں لے جاتی ہے، بندے کو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاقات کراتی ہے۔ تو موت بڑی اہم چیز ہے دین میں۔ اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ ایسی چیز ہے جسے ہم بھلا بیٹھے، موت بولے تو ہم کیری نہیں کریں۔ تو موت بڑی اہم چیز ہے، ہم اس کو بھلا بیٹھے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لمبی لمبی امیدوں میں لگ گئے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں تو موت آنی ہی نہیں۔ ہماری حرکتیں ایسے ہیں کہ ہم ہماری حرکتوں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں تو موت آنی ہی نہیں۔ ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، مگر ہم جو ہے نا دنیا کی محبت میں جو اللہ کے ناراضگی کے کام ہے، ہم اس میں لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند انسان کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ عقل مند انسان کی نشانی بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نفس کو پاک کرتا ہے، یہاں پر وہ پاکی کر کے اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی، یعنی ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی ہے، یہاں دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ عقل مند انسان ہے، یہ عقل مند انسان ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ عقل مند انسان کی کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی اچھے پوزیشن پہ ہے تو وہ عقل مند انسان ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ پراپرٹی ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، کسی کے پاس زیادہ ڈگری ہے، کسی کے پاس میمورائزیشن پاور زیادہ ہے، تو ہم ایسے شخص کو سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے۔ مگر اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس عقل مند انسان وہی ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی، جو آخرت کی زندگی، اس کی تیاری کرے۔
ہم کیا ہے موت کو ہم نے کیا سمجھا, ہم موت آنی ہی نہیں سمجھ رہے. ہمارے عمل کرنے سے یا عمل نہیں کرنے سے کیا موت نہیں آئے گی؟ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے, بڑے سے بڑے کو, بڑے سے بڑے عہدے والوں کو, غریب کو, امیر کو, ہر ایک شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ہمارے بولنے سے یا نہیں بولنے سے موت کا رکنا نہیں ہے. اسرائیل علیہ السلام آئیں گے کبھی بھی اور روح قبض کر لیں گے اور ہمیں یہاں سے منتقل ہو جائیں گے ہم یہاں. اور ہماری اکثریت کی انڈرسٹینڈنگ آج کل یہ ہو گئی ہے ٹی ویز کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے, اور اکثر یہ غیروں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ موت جو ہے نا, موت جب بندہ مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کو, اب اس کے بعد اس کا کچھ ہے ہی نہیں. یہ غیروں کا طریقہ ہے, غیر مسلموں کا طریقہ ہے, یہ عقیدہ ہی غلط ہے. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے. موت کیا ہے؟ پل ہے, ایک برج ہے, یہ سواری ہے, یہ فلائٹ ہے بندے کو جو نا ایک عالم سے دوسرے عالم تک لے کے جانے کے لیے. تو یہ موت آنی ہے, اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے. اور عقل مند انسان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. تو ہم دیکھیں کیا ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. موت کی جو تیاری کرا اس کے لیے مبارکباد. اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کرنا ہے, یہ آنی ہے موت. نہیں کریں گے تو بھی آنی ہے, کریں گے تیاری تو بھی آنی ہے. ہر ایک کو آنی ہے, مرد ہو, عورت ہو, امیر ہو, غریب ہو, بڑا ہو, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک نے اسے چکھ لیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لکڑیاں لی. 3 لکڑیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کو زمین میں گاڑا, اس کے قریب میں اور ایک لکڑی کو گاڑا, پھر کچھ دور پر وہ تیسری لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی, یعنی زمین میں گاڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا ہے پریکٹیکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو پہلی لکڑی ہے یہ انسان ہے, یہ جو دوسری لکڑی اس کے قریب ہے وہ اس کی موت, اور جو تھوڑی دور پر جو تیسری لکڑی ہے جو میں نے گاڑی ہے وہ اس کی امیدیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کیسے آسان طریقے سے پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ یہ جو پہلی لکڑی انسان ہے اس کے قریب جو لکڑی ہے وہ موت ہے, اور جو دور جو لکڑی ہے وہ اس کی امیدیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جو ہے اس کے قریب جو چیز ہے موت, اس کی فکر نہیں کرتا, اور جو دور جو امیدیں ہیں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. اور جب یہ انسان موت کی فکر نہیں کرتا, موت کی تیاری نہیں کرتا, جو یہاں احساس نہیں کرتا کہ مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے, اور امیدوں کو پانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو موت آئے گی, اس کو دبوچ لے گی اور اس کی امیدیں وہیں کی وہیں رہ جائیں گی. ہمارا حال یہی ہے, ہمیں پتا نہیں ہمیں کب جانا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ کب جانا ہے, ہمارا وقت ہمیں پتا نہیں کب جانا ہے, کب اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے اور ہماری روح قبض کر لے. ہم لمبی لمبی امیدوں میں لگ گئے, ہم خواہشات میں لگ گئے, ہم آرزوؤں میں لگ گئے. وہ آرزوؤں میں لگتے لگتے ہم موت کو بھول گئے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. ایک ضرورت ہوتی ہے, خواہشات ہوتی ہے, ہم کیا ہے خواہشات میں لگ گئے, ہم آرزوؤں میں لگ گئے. لمبی لمبی امیدیں کہ میرے پاس جو ہے نا میرے گھر میں سوئمنگ پول ہونا, جو ہے نا میرا 1 نہیں 4 گھر ہونا, میرے پاس اور 20 کپڑے ہونا. ایک یہ خواہشات جو ہم غفلت میں جو کام کرتے ہیں, جو کام اللہ تعالیٰ سے دوری کے کام ہیں, ہم اس پہ لگ گئے. تو یہ جو آرزو ہے, جو امیدیں ہم لگائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جب امیدوں میں لگ جاتا ہے تو ایک دن اس کو موت آئے گی, دبوچ لے گی, اور اس کی جو امیدیں تھی, اس کی جو خواہشیں تھی وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی. تو ہم دیکھیے کیا ہم ایسے انسان ہیں, ہمارے طرف اطراف میں موت ہے, ہم دیکھیے ہمارے خاندان میں, رشتے داروں میں ہم دیکھیے کئی لوگ آئے چلے گئے, ان کی لمبی لمبی امیدیں تھی. کسی کی امید یہ تھی کہ میں جو ہے نا شہر کا بڑا آدمی بنوں, کسی کی امید یہ تھی کہ میں اپنے بزنس کو دنیا بھر میں پھیلاؤں, کسی کی امید, کسی کی آرزو, کسی کی خواہش یہ تھی کہ میں بہترین سے بہترین تجارت کروں. بالکل کرنا ہے, تجارت کرنا ہے, بالکل
بالکل تجارت کرنا ہے، بالکل بزنس کو بڑھانا، ہر کام کرنا ہے، مگر اگر یہ کام اگر اللہ تعالیٰ کی دوری کا سبب بنے، یہ تو کام ہی نہ رہا، یہ تو خواہشات ہو گئے۔ اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری ہو رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، ہمارے دین کا کام چھوٹ رہا ہے، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام۔ اگر ہاں یہ کام کر رہے ہیں، آپ تجارت بھی کر رہے ہیں، معاملات بھی کر رہے ہیں، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو ہے نا خرچ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ قبول کرتے ہیں۔ مگر ہم جو ہے نا خواہشات میں لگتے ہیں، امیدوں میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے جو منشا کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ کام کو چھوڑتے ہیں اور وہ کاموں میں لگ گئے۔ تو یہ لمبی لمبی امیدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ امیدوں میں لگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ امیدوں میں مت لگو، یہ لمبی لمبی امیدوں کی طرف مت جاؤ، وہ دور ہے امیدیں، وہ امیدیں تمہاری خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی، انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوگی، مگر تمہارے طرف موت ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی اینی ٹائم اللہ تعالیٰ کے حکم سے عزرائیل السلام آئے گی اور لے کے چلے گی، تو اس کی تیاری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نصیحت فرما رہے ہیں، صحابہ کو کتنی پیاری طریقے سے ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ موت تمہارے اطراف ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو موت کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ یہ موت کی تیاری کریں گے، صحیح کریں گے دنیا میں، تو ہم جو ہے نا جو برزخ ہے ہمارا وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں صحیح ہو جائیں گے، یہاں پر جو ہے نا تیاری صحیح موت کی کریں گے، تو ہماری جو اگلے عالم میں ہم جب جائیں گے، عالم میں برزخ میں، وہاں پر ہمیں سکون ملے گا۔ یہاں پر جو زندگی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزاریں گے، تو وہاں پر ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ موت پل ہے، یہ پل پار کرنا ہے ہمیں، ہر ایک کو پار کرنا ہے۔ ہم اچھے کام کرو یا برے کام کرو، اچھے کام والے کو بھی جانا ہے اور برے کام کرنے والے کو بھی جانا ہے، مگر ہم دیکھیں کہ ہاں کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی جو ہے نا عالم برزخ میں جانا ہے، کیا ہمیں فکر ہے کہ ہمیں دوسرے عالم میں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ منشا کے لیے ہمیں منشا کے تحت ہمیں پیدا کیا، اس کی کچھ مرضی ہے یہاں آنے کی، وہ مرضی کو ہم نے پورا کیا۔ اچھا پورا نہیں کیا تو کیا ہم نے اس کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا موت آسان کرتا ہے، مگر ہم نے کوشش نہیں کر رہے۔ ہمارے عمل یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دنیا کی طرف لگے، آرزوؤں میں لگے، امیدوں میں لگ گئے۔ یہ ہمارا جو ہے نا آج کا جو ہے نا اکثریت کا یہ چل رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کچھ لوگوں کے جو ہے نا ڈیفینیشنز بتاتے ہیں کہ موت کی تیاری کرنے والے کیا قسم کے ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے انسان آپ بتاتے ہیں موت کی تیاری کرنے والے۔ پہلا قسم کا جو انسان ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص، پہلا قسم کا انسان موت سے نفرت کرنے لگتا ہے، نفرت کرتا ہے، موت سے خوف کھاتا ہے، موت بولے تو اس کو ڈر ہوتا، موت کا نام ذکر کرے تو یہ بھاگتا ان سے، اور جو موت کا ذکر کرتے ان سے دوری اختیار کرتا، ان سے بھاگتا اور ان سے بھی نفرت کرتا۔ یہ غافل انسان ہے، فرماتے ہیں یہ دنیا کی محبت میں لگا ہوتا ہے، لمبی لمبی اس کی امیدیں ہوتی ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کبھی موت آنی ہی نہیں۔ تو یہ پہلے قسم کی انسان ہے جو موت سے نفرت کرتے، موت سے خوف کھاتے، اور ان کی کوئی تیاری ہی نہیں ہوتی، بس ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہوتا ہے۔ یہاں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا دین ہمارا مقصد ہونا تھا۔ مگر یہ جو شخص ہے، یہ پہلا جو انسان ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہ نفرت کرتا ہے، اس کا مقصد دنیا ہوتی ہے، یہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، گناہوں کی اس کی زندگی ہوتی ہے، گناہ کرتا ہے مگر توبہ بھی نہیں کرتا۔ دو قسم کا انسان آپ فرماتے ہیں، یہ ایسے شخص ہے موت سے نفرت تو نہیں کرتے، مگر یہ جو شخص ہے موت دیر سے آ جائے یہ پسند کرتے، موت جلدی آ جائے اس سے نفرت کرتے۔ یہ شخص گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے، اور موت جلدی آ جائے اس بات سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ پہلی والی کیٹیگری سے ذرا بہتر کیٹیگری ہے، موت جلدی آ جائے اس سے نفرت کرتے۔ کیوں؟ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ گناہوں کی توبہ کر لے کے مولا سے دعا کرتے، مولا کچھ تاخیر سے موت چاہتے ہو کہ مولا کچھ تاخیر سے اگر موت دے دے تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، ہم کچھ اور نیک عمل کر لیں، ہم کچھ اور مولا سے گڑگڑا کے معافی مانگ لیں۔ یہ تھوڑا پہلی والی کیٹیگری سے بہتر کیٹیگری، گناہ کرتے توبہ کرتے، گناہ کرتے توبہ کرتے، چاہتے ہیں کہ تھوڑا زندگی اور بڑھ جائے تاکہ کیا ہے گناہوں کی توبہ کرے، مولا کی طرف اور رجوع ہو اور نیکیاں کما سکے۔ یہ دوسرے قسم کے انسان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پھر تیسرے قسم کے انسان بھی بتاتے ہیں۔ تیسرے قسم کے جو انسان ہوتے ہیں یہ پہلے اور دوسرے والے سے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ یہ تیسرے قسم کے انسان جو ہے موت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ صالحین ہوتے ہیں،
موت سے محبت مطلب خودکشی نہیں کرتے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے، انتظار میں رہتے اللہ تعالیٰ کب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے. مگر یہ موت سے محبت کرنے والے ہوتے کیونکہ یہ شوق میں ہوتے کہ کب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، کب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کی زیارت کریں. یہ موت سے محبت کرنے والے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے جو موت آئے گا انتظار میں ہوتے، تیار ہوتے. جو زندگی میں آنے کا مقصد ہے اس وہ کر کے تیار ہوتے ہیں کہ کب ہمیں موت آ جائے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں. تو یہ صالحین کی کیٹیگری، یہ پہلے اور دوسرے کیٹیگری والوں سے بہتر کیٹیگری ہے. موت سے محبت کرنے والے صحابہ کرام اس کی بہترین مثال ہے، موت سے محبت کرنے والے. تو ہم دیکھیں ہم کی کون سے کیٹیگری میں، کیا ہم پہلی کیٹیگری میں موت سے ہم جو ہے نا نفرت کر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، موت بولے تو خوف کھا رہے ہیں، گناہوں کی زندگی میں جی رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں پھر تھوڑا لیول اپنا چینج کرنا ہے، پہلے کیٹیگری سے پھر دوسری کیٹیگری، تیسری کیٹیگری میں آنا ہے، موت سے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ پہلی والی کیٹیگری میں ہم فالو ہو رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا موت سے نفرت کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی موت کا ذکر نہ کرے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں جو ہے نا دین کی بات نہ بتائے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی منمانی سے زندگی گزارے. تو یہ پہلی کیٹیگری والے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند بھی نہیں کرتے. ہم اپنی کیٹیگری بدلے، ہم موت کو یاد کریں، ہم موت کا ذکر کریں. جو جہاں موت کا ذکر ہوتا ہے، اہمیت بتائی جاتی ہے دین کی اور موت کی تیاری کرائی جاتی ہے. جو اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، ان کے پاس جا کے یہ تیاری کریں. اور یہ تیاری ضروری ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بات فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب قبرستان میں مردے کو جب دفنایا جاتا ہے، تو جب قبرستان میں اس مردے کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے یا دفنایا جاتا ہے، تو قبرستان کے دوسرے مردے کہتے ہیں کہ قبرستان کے جو دوسرے مردے ہوتے ہیں اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے شخص، افسوس ہے تجھ پر، کیا ہم تیرے لیے عبرت نہیں تھے؟ کیا ہم تیرے لیے نصیحت نہیں تھے؟ تو نے نیک عمل کیوں نہیں کیا؟ قبرستان والے خبر والے کو جو ابھی تدفین ہوا اس کو جو ہے نا افسوس بتا رہے، کیوں افسوس ہے تیرے پر؟ تو نے اپنی زندگی ضائع کر لی، وقت برباد کر لیا. ہم تجھ سے پہلے آ چکے ہیں، کیا ہم تیرے لیے عبرت نہیں تھے؟ تو نے ہم سے کچھ نصیحت تو لی ہوتی، تو نے کچھ عبرت تو حاصل کی ہوتی، مگر افسوس ہے، ہائے افسوس ہے تجھ پر. دوسرے خبر والے اس خبر والے کو نصیحت کر رہے ہیں. ہم دیکھیں، ہم اللہ کا فضل ہے، اب باحیات ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا تو ہے ہی ایک دن، مگر ہم فی الوقت تو زندہ ہے الحمدللہ، خبر میں تو نہیں گئے. دوسرے خبر والے ہم کو دیکھ کر افسوس تو نہیں جاتا ہے کہ افسوس ہے تجھ پر تو نہیں گئے. ہم ابھی بھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے، موقع دیا ہے، ہم اب عبرت حاصل کریں. دیکھیں قبرستان میں کئی لوگ ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک بھی خبروں میں لوگ ہیں، تمام قبرستانوں میں اتنے پرانے زمانے سے لوگ ہیں. ہمیں بھی جانا ہے، ہم بھی عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، ہم اس کی تیاری کریں. اس کی تیاری کرنے میں ہماری کامیابی ہے. ہم جائیں گے بغیر تیاری کے تو ہمیں بھی دوسرے خبر والے یہی کہیں گے، نصیحت حاصل نہیں کرا تیرے اوپر افسوس ہے، نیک عمل تو کر لیتا، کچھ کما لیتا، ایمان کے ساتھ عمل کچھ کر لیتا، افسوس ہے تجھ پر. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے پہلے تو کہ ہم باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات دی، زندگی دی ہے، تو ہم یہ زندگی کو اب ضائع نہ کریں، اب موت کی تیاری کرے کہ ہمیں موت کبھی بھی آنی، اس کی تیاری کرے، اس پر محنت کرے، اس پہ کوشش کرے، اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی قوت اس میں لگائے. جو اللہ تعالیٰ نے منشا کے لیے پیدا کیا ہے، جو مرضی کے تحت پیدا کیا ہے، جو مقصد ہمیں بتایا، وہ مقصد کو ہم پورا کریں، وہ مقصد کو پورا کرے یا کوشش کرے. وہ کرتے کرتے انشاءاللہ کوشش کرتے کرتے بھی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے انشاءاللہ. مگر کوشش تو کرے، بندہ آئے تو صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو بندہ میری راہ میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، میں اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں بولتا. تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کرنے والے، مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، کوشش تو کر میرے بندے، کوشش تو کر. تو ہمیں یہ موت کی تیاری کرنا ہے، یہ پل پار کرنا ہے. حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صبح اٹھو تو کبھی یہ خیال نہ کرو کہ تم رات تک زندہ رہو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے
کہ تم جب صبح اٹھو تو کبھی یہ خیال نہ کرو کہ تم شام تک زندہ رہو گے، تم رات تک زندہ رہو گے، یہ خیال نہ کرو. اور جب رات ہو جائے تو کبھی یہ خیال نہ کرو کہ تم صبح تک زندہ رہو گے. کیا نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح اٹھو تو یہ خیال نہ کرو کہ تم رات تک زندہ رہو گے، رات ہو جائے تو یہ خیال نہ کرو کہ تم صبح تک زندہ رہو گے. یہ نصیحت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کس کا کیا ہے؟ صبح اٹھو تو یہ خیال نہ کرو کہ رات تک زندہ رہو گے. مطلب تمہیں پتا نہیں کہ موت کب آ جائے گی، یہ تصور پہ رہو کہ موت کبھی بھی آنی ہے، تو تم اس کی تیاری میں لگ جاؤ، اس پہ محنت کرنے میں لگ جاؤ. تم اپنے خواہشات کو چھوڑ کر جو مقصد ہے زندگی کا اس میں لگ جاؤ. پتا نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، آنی تو ہے موت، شاید رات میں آ جائے، شاید اس سے پہلے آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے رات ہو جائے تو یہ خیال نہ کرو کہ صبح تک تم رہو گے یا نہ رہو، صبح تک تم زندہ رہو گے یا نہ رہو گے، اس کا پتہ نہیں. مطلب تم کام کا جو رخ ہے، ڈائریکشن ہے، اللہ کی طرف لگا دو. تو صبح ہو جائے تو یہ خیال نہ کرو کہ تم شام تک رات تک زندہ رہو گے، اور رات ہو جائے تو تم یہ کبھی خیال نہ کرو، کبھی یہ سوچو نہیں کہ تم صبح تک زندہ رہو. اور ہم نے دیکھا ہے ایسا کہیں ہمارے خاندان میں، رشتے دار میں، دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ صبح اچھے ہوتے کوئی شام میں چلے جاتے، شام میں اچھے ہوتے صبح چلے جاتے. صحت مند ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا موت تو چلے گئے. کئی ایسے ہمارے ایگزامپل ہے ہمارے سامنے ہے، ہمارے بچپن سے اگر دیکھیں تو کئی ہمارے پاس ایگزامپلس ہے. تو موت کا کچھ بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ کب لکھے نہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے، کبھی بھی بلا سکتے. تو اللہ کے رسول ہمیں ایک نصیحت کر دے رہے، ایک وارننگ دے رہے، آسانی کر دے رہے ہمارے لیے کہ تم بھروسہ نہیں تمہارا، تم صبح اٹھے تو شام تک رہو گے، اس کا بھروسہ نہیں. شام جب ہو جائے تو رات ہو جائے تو یہ خیال نہیں کرو کہ صبح تک زندہ رہو. مطلب اپنی ٹائمنگ، اپنا رخ، اپنی محنت یہ موت کی تیاری میں لگا دو. کیونکہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں پتا نہیں تم کب جانا ہے، تمہیں موت کبھی بھی آ کے دبوچ لے سکتے، اسرائیل علیہ السلام کبھی بھی آ جا سکتے. تو اس کی تیاری کرو. پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا عمل بتاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے لیے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ میں نماز میں ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام تک مجھے یہ خیال ہے کہ میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے فرما رہے کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ نماز میں ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام پھیرنے تک میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اس کا بھروسہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک پلک مارنے سے دوسرے پلک مارنے تک میرا بھروسہ ہے، مطلب میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا اس کا بھروسہ نہیں. ایک سانس لینے سے دوسری سانس لینے تک، ایک سانس لینے سے دوسری سانس لینے تک مجھے بھروسہ ہے نہیں، میرا بھروسہ ہے نہیں، مجھے نہیں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ جب میں ایسا تصور کرتا ہوں، میں ایسی امید رکھتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں میں کب اللہ تعالیٰ مجھے بلا لے، تو ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ایک بار بھی موت کو یاد نہیں کر رہے. ہم دنیا کی طرف مائل ہو گئے، ہم دنیا کی محبت میں لگ گئے، دنیا کو پانے میں لگ گئے. دین جو مقصد تھا ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا. موت کی تیاری ہمیں کرنی تھی، یہ عالم سے ہمیں ٹرانسفر ہونا تھا، منتقل ہونا تھا، عالم برزخ میں منتقل ہونا ہے. ہمیں فکر ہی نہیں اور ہم تیاری نہیں کر رہے. ہم تیاری کرتے اگر ہمیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا ہے تو ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تو کیسی تیاری ہوتی ہے. ہر قسم کا پریپریشن ہوتا ہے، ہر قسم کی جو ہے نا سہولتیں ہم دیکھتے ہیں. ہم فون کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں وہاں کیا ہونے والا ہے، وہاں کون ہے کیا ہے. اگر ہم کالج کو جا رہے ہیں دوسرے سٹی کے یا جاب کے لیے دوسرے کنٹری جا رہے ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ بھائی وہاں بسز کیا ہے، وہاں کی سہولتیں کیا ہیں، وہاں کے لاس کیا ہے، وہاں کا قانون کیا ہے، ہر چیز معلوم کرتے. وہاں کی ٹرینز کیا ہے، وہاں کی بسز کیسے ہیں، وہاں کے کتنا پیسے کی ضرورت ہے. ایک کنٹری سے بندہ جب دوسرے کنٹری جاتا ہے تو اس کو کیسی فکر ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پریشانی وہاں نہ ہو جائے. تو ہر قسم سے فون کرے گا، میلز کرے گا، واٹس ایپ کرے گا، ریسرچ کرے گا گوگل پہ، فیس بک پہ کہ وہاں پر کیا ریکوائرمنٹس ہے. دنیا میں ہم ایسی فکر مند ہے اور آخرت میں ہمیں ایک عالم سے دوسرے عالم جانا ہے اور وہ پل ہے موت، اور ہم اس کی تیاری نہیں کر. یہ عالم میں ہم رہ کے ہمیں جانا ہے، ہم بول رہے ہیں ہم ہاں بھائی جانا ہے مگر ہماری تیاری نہیں. ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں، حیدرآباد سے دبئی جانا ہے جاب کے لیے
تو ہم جو ہے نا ہمارا جو ہے نا ہر سرمایہ، ہمارا پیسہ، ہماری محنت لگائے تھے معلوم کرنے کے لیے وہاں پر میری سہولتیں کیا ہے، وہاں پر مجھے سکون کیسے ملے. اب موت آنی ہے، اس کو کیسا سکون سے میں موت سکون کا باعث بناؤں، مطلب میری موت آسان ہو جائے، ہمیں اس کی فکر نہیں. مگر تو سوچنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں. آپ فرماتے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام تک رہوں گا یا نہیں رہوں. مجھے بھروسہ نہیں ہے، مجھے بھروسہ نہیں ہے ایک پلک مارنے سے دوسرے پلک مارنے تک مجھے بھروسہ نہیں، ایک سانس لینے سے دوسرے سانس لینے تک مجھے بھروسہ نہیں. پھر ہمارے لیے فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ خیال نہیں کرو کہ جب تم صبح ہو جائے تو شام تک رہو گے یا رات تک رہو گے یا نہ رہو گے. رات ہو جائے تو یہ خیال نہ کرو کہ تم صبح تک رہو گے یا نہ رہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آسان کر کے ہماری ٹریننگ کرا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسان سے آسان طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر امتی جو ہے نا آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہ آخرت کی خبر کی منزل، حشر کی منزل آسانی سے کامیاب ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند ہے، اتنا فکر مند ہے، آج بھی فکر مند ہے. مگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم جو ہے اپنی منمانی میں، اپنی ضد میں، اپنی مرضی چاہ رہے ہیں ہر کام. اور ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی. جو دنیا کے مزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، لذتوں میں پڑے ہوئے، خواہشات میں پڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ تم کثرت سے موت کو یاد کیا کرو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث، امپورٹنٹ حدیث آگے کنٹینیو ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ جو علم موت کا تمہیں جو دیا جائے، تمہیں جو دیا گیا ہے قرآن حدیث سے جو بھی علم دیا گیا ہے موت کا، اگر یہ علم جانوروں کو معلوم ہو جائے، موت کے بارے میں اگر جانوروں کو پتا چل جائے تو انسان کے مقدر میں جانوروں کا گوشت کھانا نہیں ہوگا. مطلب کیا؟ اگر یہ جانوروں کو پتا چل جائے کہ موت ایسی ہے، موت ایسی آتی ہے، یہ علم ان کو ہو جائے جو ہمیں بتایا گیا ہے، انسانوں کو بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اگر یہ علم جانوروں کو معلوم ہو جائے، اگر انہیں یہ علم پتا ہو جائے تو وہ لاغر ہو جائیں گے، وہ سکڑ جائیں گے، ان کے اندر گوشت باقی ہی نہیں ہوگا. مطلب انسان کے مقدر میں گوشت کھانا ہی نہیں ہوگا. تو جانور کو یہ علم ہو جائے موت کا تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کا گوشت ختم ہو گیا، وہ سکڑ گیا، وہ لاکھر ہو گیا، اس کے اندر گوشت ختم ہو گیا. ہمیں موت کے بارے میں پتا چل رہا ہے، ہمیں بار بار بولا جا رہا ہے، مگر ہم جو ہے نا گوشت تو دور کی بات، ہم الٹا موٹے ہو رہے ہیں، ہم جو ہے نا اور صحت مند ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. جانوروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو اگر موت کے بارے میں بتایا جائے گا، موت کا اگر علم انہیں پتا چلا گا تو یہ ان کا گوشت ختم ہو جائے گا. اور انسانوں کو گوشت نہیں ملے گا، مقدر میں نہیں ہوگا، تقدیر میں نہیں ہوگا. اور انسان کو بتایا جا رہا ہے مگر اس کو کوئی فکر ہی نہیں، کوئی چینجز نہیں ہے، مست ہو جا رہا ہے وہ، تو مطلب فکر ہی نہیں، غفلت میں زندگی گزارا، دنیا کی محبت میں لگ گیا. جانور سکڑ جا رہا، انسان جو ہے نا اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا انسان کو چاہیے تھا کہ فکر کرے موت کے بارے میں. ہاں مجھے بھی موت آنی ہے، مجھے بھی جو ہے نا ٹرانسفر ہونا ہے، یہ پل کو مجھے بھی پار کرنا ہے، اس کی تیاری اسے کرنا تھا، مگر اس کو کوئی فکر ہی نہیں. جانور سے بھی کیا ہم بدتر ہو گئے. جانور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا جانور تمہیں گوشت ہی نہ ملتا اس کا اگر ان کو پتا چل جائے. مگر ہمیں جو ہے نا فکر ہی نہیں، بتایا جا رہا ہے موت کے بارے میں مگر ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، ہمارے اندر کوئی چینجز نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، اور ہم الٹا اور جو ہے نا اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم الٹا لوگوں پہ ظلم کرنے میں بیٹھے ہوئے، ہمارا یہ حال ہو گیا. تو یہ موت کی تیاری کرنا ہے، موت آنی ہے سب کو، موت کا مزہ ہر ایک نے چکنا ہے، ہر شے کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہر امیر کو، غریب کو، بڑے کو، چھوٹے کو، بزرگ، ہر ایک نے اللہ تعالیٰ نے بلانا ہے. اور ہمارے سامنے مثال بھی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موت کا مزہ چکایا. تو ہمیں بھی جانا ہے، تو ہمیں تیاری کر کے جانا ہے. اگر ہم صحیح تیاری کر کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، تو ہم بھی، ہماری بھی منزل جو پل ہے، برج ہے، جو سواری ہے، وہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے، تو بندے کو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے، ایک کانٹے دار جھاڑی لی جائے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہو، اور وہ کانٹے دار جھاڑی جو ڈغالیاں ہے اس ایک شخص کے پیٹ میں لگا دیا جائے، اس کے پیٹ میں وہ ڈغالیاں، جو کانٹے دار ڈغالیاں ہیں، اس کے پیٹ میں ڈال دیا جائے، اور وہ اس کے تمام جسم میں، رگوں میں پھیل جائے، اس کے جسم میں، رگوں میں پھیل جائے، اور کسی طاقتور شخص کو کہا جائے کہ یہ کانٹے دار جھاڑی نکالے طاقت سے۔ تو تصور کرے ایسے شخص کو جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں اور پورے رگوں میں پھیلے ہوئے، اور کوئی شخص ہمارے پاس وہ کانٹے دار جھاڑی طاقتور ہے نکالنے آیا، جب وہ نکالے گا تو کیسی تکلیف ہوگی؟ روح بھی جب نکلے گی ایسی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف سے نکلے گی، مطلب جیسی اس کی محبت ہوگی جس سے، ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہو۔ تو ایسی تکلیف سے موت آئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تم جانتے ہو جنت میں کیسے جاتے ہو، جنت میں کیسے جانا ہے؟ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آرزوؤں کو کم کر دو، موت کو اپنے سامنے رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی کہ تم کیا جنت میں جانا چاہتے؟ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے آرزوؤں کو کم کر دو، موت کو اپنے سامنے رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق۔ تو جنت میں جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم آرزوؤں کو کم کر دو، تم جو بڑے بڑے امیدیں، لمبی لمبی امیدوں میں لگ گئے ہو اس کو کم کر دو، خواہشات کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ خواہش روا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش۔ ہمیں حکم دیا کہ ہم ضرورت کی طرف جائیں، خواہش کی طرف نہ جائیں۔ ہم لمبی لمبی امیدوں میں لگ گئے کہ میں جو ہے نا فلاں کمپنی میں جو ہے نا جم کروں گا، میں وہاں کا یہ مینیجر بنوں گا، میں جو ہے نا پھر اپنی کمپنی کھولوں گا، اتنے امپلائیز اس میں رہیں گے۔ مطلب ہم جو ہے نا دنیا کی پلاننگ میں ہی لگے ہوئے۔ نوکری سے منع نہیں ہے، بزنس سے منع نہیں ہے، بہترین طریقے سے کرنا ہے، مگر ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ سے دوری کرے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے منع کرتا۔ ہر وہ کام جو اللہ سے دوری کر رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کر رہا ہے، جو ہماری موت کی تیاری سے دور کر رہا ہے، وہ کام تو کام ہی نہ رہا نا۔ وہ تو ہماری خواہش ہو گئی، کیونکہ ہم خواہش میں لگ گئے۔ ہم جو ہے نا عبادت سے دوری، نمازوں سے دوری، اللہ سے دوری، اللہ کے رسول سے دوری، اولیاء اللہ سے دوری، تو وہ تو ہماری خواہش ہی ہوگی۔ تو وہ خواہشیں جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کرے، تو وہ تو بربادی ہی ہے، وہ بربادی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جنت میں اگر جانا تو آرزوؤں کو کم کر دو، اور موت کو اپنے سامنے رکھو، یعنی موت کا ذکر کرو، موت کو یاد کرو، یہ یقین رکھو کہ موت تمہیں آنی ہے، تو وہ دیکھ کر تم تیاری کرو، اور اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزیں جو ہے ہمیں وہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کیا ہے؟ دنیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ دنیا ہے، دین اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ مطلب تم دین کے کام کرو، اللہ کی پہچان جو ہمارا مقصد ہے تو وہ کام کرو، مطلب اللہ تعالیٰ کو ناراضگی والے کام نہ کرو۔ تو یہ 3 علامتیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جنت میں جانا چاہتے ہو، یہ 3 کام کرو۔ تو موت کو یاد، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی جو ہے نا تلقین کی ہے، موت کے بارے میں بتایا کہ موت جو ہے نا آنی ہے، موت جو ہے نا، موت کی ہمیں تیاری کرنا ہے، تمہیں موت کی تیاری کرنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے تو ہر ایک کو تیاری کرنا ہے۔ صحابہ جیسی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا، تو ہم کیا ہے؟ ہمیں تو اور زیادہ کرنا ہے،
ہم تو اور گناہگار ہے اور سیاکار ہے، تو ہمیں اپنی محنت ایفرٹس اور زیادہ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شہداء کا مرتبہ بھی حاصل کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ یہ معمول رکھ لے، اگر کوئی شخص 20 بار موت کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء میں لے جانے کا جو ہے نا عمل بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص موت کو 20 بار یاد کرے، یہ معمول کر لے، یہ روزانہ یا 20 بار یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب 20 بار موت کو یاد کرنا مطلب کیا تصویر لے کے موت موت بولنا؟ 20 بار موت کو یاد کرنا مطلب ہمارا ہر عمل، ہمارا جو ہے نا ہر حرکت، ہماری سانس جو ہے نا وہ کاموں میں لگے، ہماری محنت، ہمارا جسم جو ہے نا وہ کاموں میں لگے جو ہماری موت آسان کرے، ہماری برزخ آسان کرے۔ یہ کاموں میں لگانا ہے، ہمیں تصویر لے کے نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں فکر بھی کرنا ہے کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں عبرت بھی حاصل کرنا ہے، نصیحت بھی حاصل کرنا ہے، وہ بھی اس میں ہے، مگر اصل کام کیا ہے؟ اس کی تیاری کرنا ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر نفس کو، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ہے میرے بھائی اسرائیل، تم جب روح قبض کرنے آتے ہو، گناہگار کی ہو یا نیکوکار کی، کس شکل میں آتے ہو؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کس شکل میں آتے ہو، کیسے آتے ہو، کیسا قبض کرتے ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس شکل میں آتے ہو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، شکل فرماتے ہیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ گناہگار کی جب بات کی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ گناہگار کی روح آپ قبض کرنے آپ کی شکل میں آتی ہے، تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی خلیل ہے، خلیل اللہ ہے، آگ میں جب آپ کو ڈالا جا رہا تو آپ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ آگ میں سکون میں نمرود سے خوف نہیں کھا رہے آپ، اور جو ہے نا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی کے تحت بیٹے کے اوپر گلے پہ چھری رکھ دیا آپ نے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا کھلے میدان۔ ایسے امام والے اسرائیل علیہ السلام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی اسرائیل، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب اللہ کے نبی ہے، آپ کا حکم پر آپ نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ پلٹ جائیے، جب میں حکم دوں آپ پلٹے۔ تو آپ جیسا ہی پلٹے، پھر پلٹ کے دیکھے، آپ جو ہے نا جیسا ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھے، دیکھ کر جو ہے نا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ آپ شکل بتائے کہ گناہگاروں کے پاس اسرائیل علیہ السلام کیسے آتے ہیں بتائے۔ پھر جب آپ ہوش میں آئے، اٹھے، تو آپ حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حلیہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا شکل لے کے آئے تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ کالے کپڑے پہن کے آئے تھے، ان کا بدن کالا تھا، رنگ بھی کالا تھا، آنکھ سے ناک سے دھواں نکل رہا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ اس طرح آپ گناہگار کی روح قبض کرنے آ رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ گناہگار کے لیے عذاب تو ہے ہی ہے بعد میں، مگر اصل عذاب تو یہ اسرائیل علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے سے اس کا عذاب شروع ہوگا، اتنا بھینکر عذاب۔ آپ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے گناہگاروں کے لیے۔ اب نیکوکاروں کے لیے بھی پوچھتے ہیں آپ کے نیکوکاروں کے پاس آپ کیسا آتے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ پلٹیے، مطلب آپ دیکھیے، پھر نیکوکاروں کی بھی شکل آپ بتاتے ہیں، آپ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں نیکوکاروں کی۔ پھر آپ بتلاتے ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے آپ کیسا آتے ہیں، نورانی چہرہ آپ کا ہوتا ہے، وائٹ سفید لباس ہوتا ہے، مطلب وہ چہرہ دیکھے تو سکون میں آ جائے بندہ، ایسا سکون میں آ جائے اس کی روح بھی نکال لے بندے کی اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ تو مطلب آپ فرماتے ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے تو جنت کی کھڑکی تو ہے ہی ہے، مگر اس کے لیے جو سکون، جو آرام ہے آپ کے چہرہ دیکھنے سے ہی شروع ہو جائے۔ تو گناہگاروں کے لیے ایک جو ہے نا
طریقہ ہو گیا گناہگاروں کے لیے کیسا آ رہے ہیں ہم، ایک شکل لے کے آ رہے ہیں، اور نیکوکاروں کے لیے. تو ہم دیکھیں کیا ہم گناہگاروں والے کام کر رہے ہیں تو ہمارا بھی حال یہی ہونا ہے، یا نیکوکاروں میں. تو نیکوکاروں میں ہے تو مبارکباد. تو نیکوکار بننا ہے ہمیں، گناہوں کی زندگی سے پلٹنا ہے اپنے آپ کو. ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے بے ہوش گئے کہ گناہگاروں کے پاس کیسا شکل لے کے آتے آپ. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے، آپ سے ملاقات کرنے آتے. جب ملاقات کرنے آپ کے دربار میں آتے تو آپ نے ایک شخص کو گور کے دیکھا. آپ نے ایک شخص کو گور کے دیکھا، دربار میں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے مل کر چلے گئے. اب وہ شخص جب سلیمان علیہ السلام حضرت علیہ السلام چلے جاتے ہیں، وہ شخص سلیمان علیہ السلام کے بعد آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کون شخص تھے اور مجھے اتنا گھور کیوں رہے تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتا نہیں، مگر یہ جو شخص تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، ملک الموت. تو وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، ہیبت میں آ جاتا بھائی مجھے کیوں گھور کے دیکھے. پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے اے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی حکومت ہواؤں پہ ہے، مجھے دور بھیج دیجئے، دور کہیں ہندوستان میں بھیج دیجئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہندوستان میں بھیج دیتے. پھر اگلے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام دربار میں آتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں اے حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ جب لاسٹ ٹائم جب آئے تھے دربار میں تو آپ نے ایک شخص کو گھور کے دیکھا، کیا وجہ تھی آپ کی؟ آپ نے اس پر غصے کا اظہار کیوں کیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس کو غصے کی نظر سے نہیں دیکھا، میں اس کو تعجب کی نظر سے دیکھا. کیوں؟ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس تعجب کی نظر سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں مجھے انڈیا میں، ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کرنی تھی، تو میں پریشان تھا کہ اس کی روح مجھے وہاں قبض کرنی تھی اور یہ شخص یہاں پر بیٹھے ہوا ہے. اب میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے وہاں پر چلے گیا، جیسا ہی وہاں گیا وہ شخص وہاں پر تھا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی. تو بات کیا ہے، وہ شخص کی موت وہاں پر ہندوستان میں جو بھی جگہ تھی وہاں پر لکھی ہوئی تھی. اسرائیل علیہ السلام کی نظر میں ہم سب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اینی ٹائم اللہ کا حکم ہوا بس نیچ کر لیے، روح نکال لیے. کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، روح ملک الموت ہے، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو ہم نظر میں ہم کبھی بھی جو ہے نا ہمارا وقت آ سکتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے، اس کی تیاری کریں. مجھے بول کر تیاری کرنا ہے، آپ کو سن کر تیاری کرنا ہے، یہ تیاری سب کو کرنی ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 102. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرنا. مطلب جو میری مرضی ہے وہ مرضی کے تحت زندگی گزار لو، منمانی نہیں کرو، اور مان لو میں نے جو کہا اور اسی مرضی پہ تو مرنا، دوسرے دن پر نہیں مرنا. میں جو مرضی بتایا وہ مرضی پہ بنو. تو یہ موت جو آئے گی، کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزارا. جو اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارا اور اس کو موت آ گئی تو وہ کامیاب ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185. ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب. کامیاب کون ہے؟ جو دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ہر ایک کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے. کامیاب کو ہے جو دوزخ سے دور ہوا اور جنت میں چلے گا. اور اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کا سودا ہے. تو ہم دنیا کی لذتوں میں پڑ گئے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، ارشاد فرمائے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی وہ دنیا ہے. ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے، ٹیمپرری عارضی مزے ہو وہ یوں پہ ختم ہونے ہیں، وہ خواہشات ہیں ہماری. ہم خواہشوں کو سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا مقصد سفر ہے.
خواہشات الگ ہے. اللہ تعالیٰ خواہش روا، حاجت روا اللہ تعالیٰ. ہم خواہشوں میں پیچھے پڑے ہوئے. یہ خواہشات شیطان کا کام ہے. شیطان نفس جو ہے نا ہمیں اس خواہشات کی طرف لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کی جو زندگی ہے دھوکے کا سودا ہے، اور ہم وہ دھوکے میں ہیں. دھوکا کب نکلے گا ہمارا؟ جیسا ہی موت آئے گی ہم جو ہے نا جب وہاں پر جائیں گے روح قبض ہوگی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ تو. اور موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جب سکرات کے عالم میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا حال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حال ایسا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب زندہ مرغ کو جیسا بھنا جاتا ہے نہ وہ مر سکتا ہے نہ وہ تڑپ سکتا ہے، ایسا حال ہے. زندہ مرغ کو جب بھنا جاتا ہے نہ وہ مر سکتا ہے نہ جو نہ تڑپ سکتا ہے، ایسا حال ہے. آپ فرما رہے ہیں موسیٰ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کبھی نہ کبھی تو آنی ہے، مگر وہ آنے سے پہلے جو تمہیں زندگی ملی اس کی اہمیت کو جان لو. یہ غنیمت ہے، یہ کبھی بھی جانے والی ہے، ایک نہ ایک دن تو جانی ہے، مگر اس جو نعمت ہے وہ زندگی کی اس کو صحیح استعمال کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا ہوں اس کو صحیح ڈائریکشن دے دو، اس کو صحیح یوٹیلائز کر لو. وہ وقت ضائع مت کرو، موت کی تیاری میں وہ وقت لگا دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. صحت کی امپورٹنس بتائے کہ تم صحت مند ہو، اب یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. یہ صحت کو تم اچھی طرح یوٹیلائز کر لو، ورنہ ایک بیمار ہو جاؤ گے تو یہ بھی وقت چلا جائے گا. تو موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو اور بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امپورٹنس بتانا کہ یہ زندگی ہے، یہ صحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اسے غنیمت جانو. کیونکہ زندگی کے ایک دن ختم ہونے والی موت آ جائے گی. وہ موت سے پہلے یہ زندگی کو صحیح استعمال کر لو. اور بیماری ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے، مگر جب تم صحت مند ہو تو یہ صحت کو غنیمت جانو، صحت کو صحیح استعمال کر لو، اس کو تیاری میں لگا دو، اس کو صحیح ڈائریکشن دیو. صحیح ڈائریکشن دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش، اللہ کے رسول بھی خوش. ہماری جو ہے نا عالم شہادت بھی آسان ہوگی، برزخ بھی آسان ہوگی، موت بھی آسان ہوگی انشاءاللہ. سورہ مومنون آیت نمبر 99 to 100. یہ لوگ ماننے والے نہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا. اب جو گناہگار ہوں گے ان کو جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے نا نقل کر رہا ہے، ان کا ڈائلاگ کیا ہوگا؟ یہ لوگ ماننے والے نہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا اے میرے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم زندہ ہے، اللہ کی مہربانی ہے، ہمیں موقع دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ موقع دے کے یہ بات جو کچھ لوگ گناہگار لوگ موت کے بعد کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نقل کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اگر ان کو موت بھی آ جائے، موت کے بعد یہ کہیں گے اے پالنے والے اے پروردگار ہمیں پھر دنیا میں واپس بھیج دینا. جب التجا کریں گے، جب کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بولیں گے کہ اللہ ہمیں پھر واپس بھیج دے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اس میں میں نیک عمل کروں. نیک عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دینا، میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جسے وہ صرف زبان سے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کو اگر میں بھیج بھی دوں تو انہیں نہیں کرنے والا ہے. یہ زبانی ہے، زبانی دعویٰ ہے اس کا، یہ نہیں کرے گا. زبان سے کہتا ہے. اور ان لوگوں کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے، ان لوگوں کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جہاں ان کو اس دن تک رہنا ہوگا جب کہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. موت آئے گی، عالم برزخ میں جائیں گے اور وہاں کب تک رہیں گے؟ جس دن اللہ قیامت لائیں گے، جب پھر مردوں کو زندہ کریں گے جب تک رہیں گے. اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ آج تک، تو یہ ایسی موت ہے. تو ہم یہ کیٹیگری میں نہ آئے.
کیا ہے کیٹیگری ہے؟ گناہ گاروں کی، مشرکوں کی، کفار کی. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم واپس جا کے نیک عمل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے. یہاں تو نہیں مانے، مگر ان کو اگر میں بھیج بھی دیا تو یہ زبانی دعوے دار یہ لوگ نہیں کریں. ایسی بات ہے. سورہ خوف آیت نمبر 19. اور موت کی سختی قریب آ پہنچی جو برحق ہے، اے انسان یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موت کی سختی قریب آ پہنچی ہے جو برحق ہے. موت برحق ہے اور اللہ تعالیٰ فرمائے انسان موت سے بھاگتا ہے. ہمارے بھاگنے سے موت جو ہے نا ہم سے چھوٹنے والی نہیں ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ ہم نے دیکھا جو مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جو ہم نے ابھی دیکھا. وہ شخص اس کی موت ہندوستان میں تھی تو ہندوستان میں ہوئی. اسرائیل علیہ السلام تعجب سے دیکھے اس کو، مگر موت تو ہوئی. ہمارے جو ہے نا کنٹری بدل لینے سے ہم جو ہے نا دوسرے کنٹری چلے گئے تو ہماری ایسا نہیں ہے کہ ہمیں موت نہیں آئی. جہاں ہماری موت لکھی ہوئی ہے ہم وہاں پر پہنچ کے رہیں گے، اور موت سب کو آنی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے، اگر اس کو پتا چل جائے کہ مجھے پولیس پکڑنے آنے والی ہے، پولیس جو ہے نا مجھے گرفتار کرنے آنے والی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص صبح اٹھا، اس کو پتا چلا کہ مجھے شام میں 8 بجے پولیس آنے والی ہے میرے گھر پہ مجھے پکڑنے. اب وہ شخص کو اگر آپ کہیں پولیس پکڑنے والی ہے تو کتنی ہیبت میں رہے گا وہ. اگر اس کو مزیدار کھانا کھلایا جائے، کہا کہ چلو بریانی پکا کے کھلا دے، کیا وہ کھائے گا؟ وہ فکر مند رہے گا اس کام کے لیے. ارے پولیس والے آ رہے ہیں، کیا کرنا کیسا ہے. اس کو چکن، مٹن، میٹھا، کولڈ ڈرنکس، یہ کام، یہ جو کھانا کے بارے میں کہا جائے. بچے بولے پکنک کو جائیں گے تو کیا وہ سنے گا؟ بھی بولی چلو شاپنگ کو جائیں گے، کیا وہ سنے گا؟ اس کو مصیبت پہ اس کی نظر رہے گی. جب مصیبت پہ اس کی نظر رہے گی تو یہ کتنے بھی کام ہو وہ کہے گا اس کی ضرورت ہی نہیں. یہی ہمارا حال ہے. ہمیں ایک چیز آنے والی ہے، موت. ہم اسی کی طرح ہے، مگر ہم یہاں پر الٹے. ہمیں پتا چل گیا کہ موت آنے والی، ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے. موت حقیقت ہے، پل ہے. موت جو ہے نا سواری ہے. موت جو ہے نا برزخ میں جانے کے لیے سواری ہے. ہمیں پتا چل گیا، مگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا مصیبتیں ہیں، وہاں کیا کیا پریشانی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے. دنیا میں کچھ مصیبتیں آئے تو ہمارا دل رجحان وہی ہوتا ہے، ہم اس کو سالو کرنے لگ جاتے ہیں. ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جانا ہے تو وہ پرابلم سالو کرنے ہم لگ جاتے ہیں، اس کو سالو کرنے میں، اس کو جو ہے نا اور آسان کرنے میں لگ جاتے ہیں. مگر ہمیں جو ہے نا موت آنی ہے، ہمیں جو ہے نا کچھ انتظار بھی نہیں کر رہے ہم کہ ہمیں موت آنی ہے، ہم کیا تیاری کر کے جائیں. ہم خواہشات میں لگ گئے. اب وہ شخص کو جو ہے نا کھانا کھاؤ، میٹھا کھاؤ، کولڈ ڈرنک پیو، بریانی کھاؤ، نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں ضرورت نہیں ہے. مگر ہم یہاں پر خواہشات میں لگ گئے. جو چیز ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس میں لگ گئے. ہم جو ہے نا دنیا کی محبت میں لگ گئے. ہم جو ہے نا اللہ کی ناراضگی والے کام میں لگ گئے. یہ ہمارا حال ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے ہمیں جانا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، ہمیں خبر کے سوالات کرنی ہے. موت تو آنی ہے، برحق ہے، برزخ میں جانا ہے، برحق ہے. مگر ہم جو ہے نا ویسی تیاری نہیں کر رہے. مصیبت معلوم ہے کہ پریشانی آنے والی ہے، اس کی تیاری نہیں کر رہے. وہ پریشانی کو راحت میں بدلنے کے لیے تیاری نہیں کر رہے. دنیا میں کیسا پریشانی، پولیس والا آیا تھا، ہیبت میں آیا، ہر چیز چھوڑ دیتے. اچھے کھیلنا چھوڑ دیتے، کودنا چھوڑ دیتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، شاپنگ چھوڑ دیتے، آفس کو جانا چھوڑ دیتے. جاب ہے، نوکری ہے تو اس دن بھی چھوڑ دیتے. وہ پریشانی میں لگے ہوئے رہتے. اس کو ایسا سالو کریں، کیا ہے، اس کی فکر، اس کی نظر، اس کا دل ادھر رجحان رہتا اس کو. مگر یہاں پر الٹا کیس ہے. ہمیں جانا ہے برزخ، اور یہ حقیقت میں ہے. وہ پرابلم تو اللہ تعالیٰ سالو کر دیتے کہیں گے، مگر یہ جو حقیقت ہے اگر یہاں پر تیاری نہیں کرے اور وہاں پر چلے گئے بغیر تیاری کے تو اللہ تعالیٰ پھر موقع نہیں دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ گناہ گار جب آئیں گے، مشرکین جو بھی ہے، جب وہ کہیں گے، خواہش کریں گے مولا ہم جا کے نیک عمل کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبانی ہے، زبانی دعوے دار ہے. مطلب ان کو بھیجا بھی میں تو انہوں نے نہیں کریں گے، نیک عمل کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ. تو اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سا بندہ کرے گا، کون سا بندہ نہیں کرے گا. کیونکہ موت آگے بات تو ختم، پلیس کلوز اس کا، اب واپس نہیں آ سکتا. تو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے زندہ ہے، باحیات ہے. ہم تو یہ وقت ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے.
اس کو یوٹیلائز صحیح کریں گے، اس کی تیاری کریں گے تو کلمے کو سیکھ رہے ہیں، کلمے سے جو ہے نا مخلوق لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل سے نکال رہے ہیں. عالم شہادت کی مخلوق کو ہم سمجھے کہ عالم شہادت میں کوئی الہ نہیں ہے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. اب عالم برزخ تو ہم دیکھیں گے نیکسٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو نیکسٹ لیکچر میں. پھر موت کو ہم نے دیکھا جو عالم شہادت سے عالم برزخ جو سواری ہے، وہ سواری کو ہمیں پار کرنا ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 83 to 96. بھلا جس وقت روح حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. اب اللہ تعالیٰ سے جو چیلنج کرے تھے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لائے تھے، جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لینا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھلا جس وقت روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، روح تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ قریب نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے. اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں جو بول رہے ہیں کہ جو یقین نہیں کر رہے ہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، موت کا جو بول رہے ہیں کہ موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم. اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے رہے ہیں کہ تم لوگ روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے. میں تو روح لیتا ہوں، میں ان کے قریب ہوں، مگر تم، اللہ تعالیٰ بولے تم روح کو کیوں نہیں لیتے. پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور فراغت کی روزی اور نعمت کا باغ ہے. جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے قرب والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے نعمت کا باغ ہے. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھے پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی مہمانی اور دوزخ میں داخل کیا جانا ہے. بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا یقینی بات ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو جو بزرگ ہوا برتر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ موت کی تیاری کرو، جو موت کی تیاری کرے گا میں اس کو باغات دوں گا، نعمت کے باغ میرے اس کے لیے نعمت کے باغات ہیں. اور جو گمراہ ہوں گے اس کے لیے تو کھولتا ہوا پانی ہے، اس کے لیے دوزخ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ملک آیت نمبر آخری آیت ہے، آیت نمبر 1 اور 2. بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں دونوں جہاں کی بادشاہی ہے. دونوں جہاں کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر صلاحیت رکھتا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت کا دینے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. زندگی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خالق ہے، موت کا دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ موت کا دینے والا ہے. تو پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری موت کب لکھا، مگر مرنا تو ہے، موت تو ہے نا. وہ پل، وہ جو برج ہے وہ تو پار کرنا ہے بندے کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تو ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں سے نیک عمل کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہر چیز پر وہ قادر ہے، موت اور زندگی میں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، اور تمہاری آزمائش کرے. کیوں پیدا کرا؟ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے نیک عمل کرتا ہے کون، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کا کچھ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے پیدا کریے کہ کیا کون میرے منشا کے تحت زندگی گزارتا ہے، کون میرے منشا کو پورا کرتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے، کون ایمان حاصل کرتا ہے، کون اپنی موت کو آسان کرتا ہے، خبر کو آسان کرتا ہے، برزخ کو آسان کرتا ہے، کون جو ہے نا یہ ظلم سے نکل کر کفر، شرک، نفاق کے ظلم سے نکل کے جو نا ایمان کی طرف آتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے بندے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بندے کی بھلائی چاہتا ہے، مگر بندہ کیا ہے، موت کو چھوڑ کر، موت کی تیاری کو چھوڑ کر دنیا کی تیاری میں لگ گیا. تو آج بات یہ سمجھ میں آئی. ہم کلمے میں لا کو سمجھ رہے تھے، پچھلے لیکچرز میں ہم نے لا سے دیکھا کہ لا سے جو انکار ہو رہا ہے مخلوق کی حاجت روائی پن کا ہو رہا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. تو مخلوق میں ہم نے دیکھا مخلوق کے رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں. عالم شہادت ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا، اس کی پہچان ہم نے کی، اولیاء اللہ نے جو بتایا. عالم برزخ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں کوشش کریں گے سمجھنے کی. عالم شہادت سے آج ہم نے دیکھا عالم شہادت سے عالم برزخ میں جو جانے کے لیے جو پل ہے،
جو برج ہے وہ برج کا نام موت ہے. وہ موت کو ہم نے سمجھا, اس کی حقیقت کو ہم نے دیکھا کہ موت سب کو آنی ہے, اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بولا گیا ہے, سنا گیا ہے, سمجھا گیا ہے, اس کو بولنے سے زیادہ, سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اس میں اخلاص عطا فرما, اس محفل کو, اس حاضری کو قبول فرمانے مولا. اس میں جو غلطیاں ہوگی, لغزشیں ہوگی, توبہ کرتے ہیں مولا معاف فرما مولا. اس کی برکتوں سے مالا مال فرما مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ